ایک لمبی روایت ہے جس کو جاننا ضروری ہے کہ اصل علم خشوع ہے. اگر خشوع نہیں ہے تو تیرے پاس علم نہیں ہے. اصل علم کیا ہے؟ نالج، جس کو آج نالج کا دور ہے نا، ڈیٹا علم نہیں ہے. اس کو یاد رکھیں، ڈیٹا نالج نہیں ہے. نالج علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا خوف، اللہ کا استحضار جڑا ہوا. علم میں سے جب اللہ کی یاد نکل جاتی ہے تو علم بس معلومات بن کے رہ جاتا ہے، بھوسے کی طرح ہوتا ہے وہ. اس تعلق سے آئیے دیکھتے ہیں ایک حدیث جو بہت یاد رکھنے کی حدیث ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشخص ببصرہ الی السماء. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ نے آنکھ اٹھائی، نگاہ اوپر کر کے دیکھا. ثم قال هذا اوان یختلس العلم من الناس. آپ نے دیکھ کے کہا یہ وہ وقت ہے کہ جس میں لوگوں سے علم اٹھا لیا جائے گا. اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا یا دکھایا گیا کہ ایک وقت ہے. آپ نے دیکھ کے کہا یہ وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جس میں لوگوں سے علم چھین لیا جائے گا، لوگوں سے علم اٹھا لیا جائے گا. حتی لا یقدروا منہ علی شیء، یہاں تک کہ علم کا کچھ بھی حصہ ان کو نصیب نہیں ہوگا، ان کے بس میں ہی نہیں ہوگا، وہ سب کا سب چھین لیا جائے گا. فقال زیاد ابن لبید الانصاری، ایک صحابی ہیں زیاد ابن لبید الانصاری، انہوں نے کہا یہ سن کے کیف یختلس منا وقد قرأنا القرآن، کہ اللہ کے رسول ہم سے علم کیسے چھین لیا جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھ چکے ہیں. فواللہ لنقرأنہ ولنقرئنہ لنساءنا وابناءنا، اور اللہ کی قسم ہمارا عزم ہے کہ ہم ضرور قرآن پڑھتے رہیں گے، اپنی بیویوں کو بھی پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے. پھر کیسے چھین لیا جائے گا ہم سے علم؟ اصل علم تو قرآن ہی کا ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، بیویوں کو پڑھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، ایک نسل سے دوسری نسل میں قرآن جائے گا نا، تو پھر علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ علم تو باقی رہنا چاہیے. پھر جب ہم پڑھائیں گے تو رہے گا. اب یہ بات انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کہی. یہ ان کا ایک اشکال تھا کہ کیسے علم اٹھایا جائے گا؟ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے رہیں گے، ایک نسل سے دوسری نسل میں قرآن جائے گا، کیسے علم جائے گا پھر؟ فقال ثقلتک امک یا زیاد، کہا اے زیاد تجھ کو تیری ماں گم کر دے. عربوں میں ایسا کہتے تھے، تجھ کو تیری ماں کھو دے، یعنی تو کھو گیا، کہیں تو نکل گیا، تو محروم ہو گیا. ان کنت، یو مس دا مارک جس کو ہم بولتے ہیں نا، تو نے غلطی کیا سمجھنے میں. ان کنت لأعدک من فقہاء اہل المدینہ، میں تو تجھے مدینہ کے بہت سمجھدار لوگوں میں سمجھتا تھا، گہری سوجھ بوجھ رکھنے والوں میں سمجھتا تھا. هذه التوراة والانجیل عند اليہود والنصارى فماذا تغنی عنہم. تورات ہے، یہ انجیل ہے، یہود و نصارہ کے پاس ہے نا، کیا فائدہ ہوا اس کو؟ یعنی کتاب اللہ کی باقی ہے لیکن فائدہ کیا ہوا ان کو؟ تورات سے کیا فائدہ اٹھایا انہوں نے؟ انجیل سے کیا فائدہ اٹھایا انہوں نے؟ تو آپ نے ان کو تنبیہ کی، کتاب باقی ہے، علم اٹھا لیا جائے گا. لیکن واقعی بات کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. قال جبیر فلقیت عبادۃ بن الصامت، جبیر حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں ایک دوسرے صحابی عبادہ ابن صامت ان سے ملا. فقلت الا تسمع الى ما يقول اخوك ابو الدرداء، کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ ابو الدرداء کیا کہتے ہیں آپ کے بھائی؟ آپ کے بھائی یعنی اسلامی بھائی، صحابہ آپس میں بھائی تھے. کہا کہ آپ کے جو بھائی ہیں ابو الدرداء یہ حدیث بیان کر رہے،
آپ نے سنا کہ نہیں سنا یہ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو الدَّرْدَاء، تو میں نے وہ حدیث پوری عبادہ ابن صامت سے بیان کی جو حضرت ابو درداء نے بیان کی تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ عبادہ ابن صامت نے کیا کہا؟ قال صدق ابو الدرداء، کہا ابو الدرداء نے بالکل سچ بات کہی، صحیح بات ہے ان کی۔ ان شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، اگر تو چاہے تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ لوگوں میں سے وہ جو بتایا نا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کا سب سے پہلے کون سا علم اٹھایا جائے گا بتاؤں؟ اگر تو چاہے تو بتاتا ہوں۔ کہا الخشوع، کیا اٹھایا جائے گا؟ الخشوع۔ یوشک ان تدخل مسجد جماعت فلا ترى فیہ رجلا خاشعا، قریب ہے کہ ایسا وقت آئے تو مسجد میں داخل ہوگا جہاں جماعت ہوتی ہے، لیکن تو ایک آدمی بھی خشوع والا نہیں پائے گا، تجھ کو ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر خشوع ہو۔ یعنی نماز کے لیے لوگ آئیں گے لیکن نمازوں میں خشوع نہیں ہوگا، ایک کا بھی دھیان نہیں نماز میں ہوگا۔ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب سوچتے ہوتے ہیں کون سی رکعت ہے، اور پیچھے والا بھی دھیان نہیں تھا تو لقمہ ایک بھی نہیں دیتا، ان کو بھی لگتا میں اگر لقمہ دوں گا کہیں میں تو مسٹیک نہیں کر رہا ہوں۔ امام صاحب 4 کی 3 پڑھا دی، اب امام صاحب کو بھی یاد نہیں آ رہا 3 پڑھائے کہ 4، اور پوری مسجد میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں جو کانفیڈنٹ ہو کہ امام صاحب نے 3 پڑھائی کہ 4 پڑھائی، کیونکہ یہ بھی ان کا بھی دھیان نہیں تھا اور اس کا بھی دھیان نہیں، کسی کا دھیان نماز میں نہیں تھا۔ کیا کر رہے تھے آپ لوگ بھائی صاحب؟ آپ کر کیا رہے تھے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب اس کے مجرم ہیں، ہم سب اس کے مجرم ہیں۔ تو کہا کہ ایک دور ایسا آئے گا پوری مسجد کی جماعت والی مسجد ہوگی، جماعت ہوگی، اس میں کھنڈر نہیں ہوگی مسجد، لوگ نماز پڑھیں گے اس میں، لیکن فلا ترى فیہ رجلا خاشعا، ایک بھی آدمی تجھ کو نہیں ملے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کی طرف دھیان دینے والا اور نماز میں دھیان دینے والا ہو، ایک آدمی نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلا علم اٹھایا جائے گا۔ ان کے نزدیک عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک خشوع علم کا حصہ ہے۔ بھائی کون سا پروڈکٹ چائنا میں سستا ملتا، کون سا مہنگا ملتا، کون سی بلڈنگ کیسے بناتے، میپ کیسا بناتے، کہاں جانے کے لیے کون سی بس ٹرین فلائٹ پکڑتے، سب معلوم ہے، سب کا علم تجھ کو ہے۔ اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ کیسا ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، اور اس کا احساس تجھ کو نہیں ہے۔ اس نالج کا فائدہ کیا ہوا تجھ کو؟ سارا علم، لیکن اللہ والا علم اور اس علم کا تقاضا، دل میں اس کا احساس ہونا نہیں ہے تیرے اندر، تو پھر سارے علم کا لے کے کرے گا کیا؟ تو دنیا بھر کے علم کا لے کے کیا فائدہ تیرا؟ تو اپنے رب کو، اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، تو سب کو پہچان کے کیا فائدہ؟ کون سے ملک کا کون پریزیڈنٹ ہے معلوم ہے تجھ کو، کیا فائدہ؟ کائنات کا رب کیسا ہے تیرے کو نہیں معلوم، کیا فائدہ؟ اللہ والا علم اگر نہیں ہے تو سارے علوم بے فائدہ ہے۔ اور اللہ کے بارے میں علم ہے لیکن وہ صرف پڑھا ہوا ہے، وہ علم کیا ہے؟ صرف پڑھا ہوا ہے، وہ دل کے اندر تازہ نہیں ہے، وہ احساس پیدا نہیں کرتا، تو کیا فائدہ؟ وہ صرف زبانی علم ہے، تو کیا فائدہ؟ یہ جو حدیث میں نے بیان کی اس کو امام احمد، ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ ترمذی میں حدیث نمبر 2653 ہے۔